مسلمانوں کی جو عورتیں ہوتی ہیں نا وہ اتنی روندو مزاج نہیں ہوتی، وہ کشکول ہاتھ میں لے کر نا ہر کسی سے محبت کی بھیک نہیں مانگتی، اس کی اپنی ایک اورا ہوتی ہے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف کے بارے میں کبھی پڑھنا، 4 بیٹوں کے ساتھ 4 جوانوں کے ساتھ میدان میں اتری تھی، چاروں بچے دین پر قربان کر دیے تھے، اور جب کوئی آ کے انہیں کہتا ہے کہ تمہارے تو چاروں بچے گئے تو آگے سے کہتی ہے الحمدللہ۔ اور جو مومن مرد ہوتے ہیں نا وہ آئیں بائیں شائیں کر کے باتیں کرنے والے نہیں ہوتے، ان کی بھی ایک الگ ہی اورا ہوتی ہے، ان کی بات میں ایک گہرائی چھپی ہوتی ہے، ان کے مزاج میں ایک حکمت نظر آتی ہے، وہ رسپانسیبل ہوتے ہیں، سینسیبل ہوتے ہیں، میچور ہوتے ہیں، معاشرے کو سیدھی راہ دکھانے والے ہوتے ہیں، اپنی عورتوں کے محافظ ہوتے ہیں، اور دوسری عورتوں کی طرف میلی آنکھ نہیں جاتی ان کی۔ غور کرو خود پہ یار کہ تم ایک مومن مرد ہو تو خود سے یہ سوال کرو کہ تم واقعی ایک عورت ہو، اور پھر ایک مسلمان عورت ہو، کیا تمہارا مزاج مسلمان عورتوں جیسا ہے؟ اگر تو ہے تو ہمت سے کام لو یار، تم تو تقدیر پر ایمان لانے والی ہو، تم نے تو خود کہا کہ اے اللہ چاہے آزمائش ہو، چاہے پوری دنیا دھتکار دے، چاہے الزام لگ جائے، چاہے ذلت کا سامنا بھی کیوں نہ کرنا پڑے، ہمارے رب آپ ہی ہیں، ہم گلے شکوے نہیں کریں گے، اپنے موٹیو سے، اپنے مقصد سے اور اسلام کو ایک بہترین نسل دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن اگر تم یہ ریلیشن شپس وغیرہ میں، یہ سوشل میڈیا کے پوسٹوں تک، لائکس اینڈ کمنٹس تک ہی محدود رہ گئی تو اس معاشرے کو تم کیا ہی دو گی؟ بزدل بچے پیدا کرو گی، کمزور نسل نکلے گی تم سے، جو تمہارے بعد تمہارے لیے دعائیں تو چھوڑو، چھوڑو ان ساری چیزوں کو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ہے، آزمائش کا گھر ہے، اور کلمہ پڑھنے والے انسان کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ قید خانہ ہے، جیل ہے۔ جیل میں تمہیں عیاشیاں نہیں کرنے دی جا سکتی، جیل میں تمہیں تمہاری مرضی کی زندگی نہیں پرووائڈ کی جا سکتی، تو چپ چاپ کر کے اپنا ٹائم سپینڈ کرو، یہاں پہ ٹائم کو یوٹیلائز کرو، سکلز کو پالش کرو، رونا دھونا چھوڑو، سمپتیاں بٹورنا چھوڑو، اپنے آپ کو یہ کہنا کہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں بہت ٹوٹ چکا ہوں، میں بہت ٹوٹ چکی ہوں، میں مظلوم ہوں، میں لاچار ہوں، میں بے بس ہوں، یہ کہنا بند کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے نئی زندگی سٹارٹ کرو۔ جو ہو رہا ہے ہونے دو، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ روح ہی جسم سے جدا ہو جائے گی نا، سب سے بڑی آزمائش تو موت ہے نا، تو مرنے ہی تو آئے ہیں اس دنیا میں، تو بھائی یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے۔ یہاں اگر آپ لوگوں کو ایک پرسکون سی، ایک سیف سی زندگی چاہیے نا تو تم سب سے بڑے بیوقوف ہو میری جان، تم میدان جنگ میں ہو، جنگ لڑ رہے ہو، ایک طرف شیطانی وسوسے تو دوسری طرف قرآن کی آیتیں، چوائس از یورس کہ تم کس سے اپنا ہتھیار بناتے ہو۔ شیطانی وسوسوں میں آ کر ان کو اپنا ہتھیار بنا کر قرآن کی آیتوں سے لڑنے جاتے ہو، یا قرآن کی آیتوں کو اپنا ہتھیار بنا کر ان پر یقین کر کے شیطانی وسوسوں سے لڑنے جاتے ہو؟ پھر جیت کس کی ہوگی یہ آپ کو آپ کا ضمیر بتا دے گا۔ جب بھی شیطانی وسوسے اور اللہ کی آیتیں آپس میں ٹکرائیں گی، جیت اللہ کی آیتوں کی ہونی ہے۔ جب بھی شیطانی لشکر اور اللہ کے لشکر کا ٹکراؤ ہوگا تو جیت اللہ کی ہوگی۔ بٹ چوائس از یورس کہ تم اپنی مرضی سے کس لشکر میں شمولیت اختیار کرتے ہو۔ خدا کا واسطہ ہے بس کر دو، سمجھانے والے سمجھا سمجھا کے تھک چکے ہیں آپ لوگوں کو، لوگوں نے آپ کو پکڑ پکڑ کر اللہ کی آیتیں سنائی ہیں، اب یہ آپ کی کمزوری ہے کہ آپ اس پر یقین نہیں کر رہے، اپنے لیے اللہ کا راستہ انتخاب کرنا مشکل سمجھ رہے ہیں، اور شیطانی راستوں پر چل کر لذتوں میں گھرے اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ جاگیں، یہ جاگنے کا وقت ہے، سیریس ہو جائے، یہ رولے رب پہ یہ بچگانا زندگی آپ کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی، آپ عاقل ہے، بالغ ہے۔ اب قیامت کے دن جو سوال حضرت علی سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوگا وہی سوال آپ سے ہوگا، آپ سے آپ کی زندگیوں کا پوچھا جائے گا، جوانیوں کا پوچھا جائے گا، علم کا پوچھا جائے گا، عمل کا پوچھا جائے گا، دولتوں، شہرتوں، لوگوں کے حقوق، ان ساری چیزوں کا آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ کیسے غفلت کر سکتے ہیں؟ کیسے خود کو سستیوں کے حوالے کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں جو لوگ اپنی زندگیوں کے ساتھ سیریس ہی نہیں ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، اور شیطان نے ان کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ جسموں سے کپڑے اتار کر لوگوں کے سامنے آنا اپنا ٹیلنٹ سمجھ رہے ہیں، اپنا ہنر سمجھ رہے ہیں، اپنی عزت سمجھ رہے ہیں۔ اگر آپ اس دنیا میں شیطان اور نفس کی ماننے آئے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ کیا کر لیں گے؟ زنا کر لیں گے، چوریاں کر لیں گے، قتل و غارت کر لیں گے، بڑے سے بڑا گناہ، بڑی سے بڑی بے حیائی، بڑی سے بڑی گمراہی کتنا فائدہ دے سکتے ہیں ایک انسان کو؟ زیادہ سے زیادہ نفس اور شیطان کی غلامی میں زیادہ سے زیادہ امیر ہو جاؤ گے، لڑکیوں کا مجمع اکٹھا کر لو گے، مشہور ہو جاؤ گے۔ جس طرح گناہوں کی لذت بہت تھوڑی ہوتی ہے نا، اسی طرح غلط راستوں پر چلنے سے جو کامیابی ہاتھ آتی ہے نا، اس کی مدت بھی بہت کم ہوتی ہے۔ جس طرح لذت ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح
وہ تمام کامیابیاں، وہ تمام شہرتیں، وہ تمام عزتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں جو گناہوں، بے حیائیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے انسان اویل کرتا ہے۔ تو یار آپ کا کام اللہ کو راضی کرنا ہے، آپ کا کام عبادت کرنا ہے، آپ کا کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایفرٹس کی لاج رکھنا ہے۔ کیا ہمارے نبی اس لیے روئے تھے؟ کیا ہمارے نبی نے اس لیے پتھر کھائے تھے؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے لوگوں کی باتیں سنی تھی کہ اس کی امت یہ سب کرے جو ہم کر رہے، جس کے امتی ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں؟ کیا اس نبی نے ایسی امت کی خواہش کی تھی کہ جو امت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے، کلمے کا لباس پہن کر ہر وہ کام کر رہی ہے جس سے پوری دنیا میں کلمہ بدنام ہو، مسلمانوں کی پہچان، مسلمانوں کی شناخت بگڑ جائے؟ جس اسلام کی خاطر صحابہ کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی، جس اسلام کی خاطر صحابہ کے بچوں کو قتل کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باتیں سننی پڑی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کو ظلم سہنے پڑے، اپنی نسلوں کو شہید کروا دیا، اس اسلام کو ہم جب اپنے ہاتھوں سے، اپنی قوتوں سے، اپنے گناہوں سے جب بدنام کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہمارا دل ذرا سا بھی نہیں لرزتا؟ ذرا سا بھی ڈر پیدا نہیں ہوتا اس دل میں؟ تو یار اللہ کو راضی کریں، اللہ کے بندو، کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو گرا رہے ہو؟ آپ لوگوں کے سامنے کتنے ایسے ٹک ٹاکرز ہیں، آپ لوگوں کے سامنے کتنے ایسے سیلیبریٹیز جن کے فالوورز ملینز کو پہنچ گئے تھے اور وہ مر گئے، آج تک ان کا اکاؤنٹ ایکٹیو ہے، آج تک لوگ ان کے اکاؤنٹ کو وزٹ کر رہے ہیں، اور اس میں ہے کیا؟ ناچ گانا، بے حیائی، اس انسان سے جڑی ہوئی ہر وہ چیز جو اس کی آخرت کو برباد کر رہی ہے، اور سٹل لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس دنیا میں واپس آنے کا ایک چانس اللہ انہیں دے دے، جو اپنا یوٹیوب اکاؤنٹ، اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ، انسٹاگرام اکاؤنٹ میں بے حیائیاں چھوڑ کے مرے ہیں، تو وہ سب سے پہلے اس دنیا میں آ کر اپنے اکاؤنٹ کو خالی کریں گے، سب کچھ ڈیلیٹ کریں گے، اس کے بعد اپنی زندگیوں کو سدھاریں گے، اور تم دیکھو گے کہ وہ مسلح سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوگے۔ آپ لوگوں کے پاس تو ایک بہت بڑا موقع ہے، اس موقع کو کیوں ضائع کر رہے ہو؟ صرف چند پیسوں کی خاطر اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا رہے ہو، صرف اور صرف چند کمنٹس کے لیے تم لوگ اپنی حیا کا لباس اتار رہے ہو، چند فالوورز کے لیے اپنے اسلام اور اللہ کے احکامات کے جنازے نکال رہے ہو گھر سے۔ ایمان کی کوئی ویلیو نہیں، فالوورز میٹر کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی کوئی ویلیو نہیں، پیسے میٹر کرتے ہیں، جنت کی کوئی ویلیو نہیں، دنیا میٹر کرتی ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ نہیں کرو۔ اتنے عقل مند ہو تم، اتنے ایجوکیٹڈ ہو تم، اتنے میچور ہو تم، اتنی اچھی طریقے سے باتوں کو سمجھتے ہو، پھر بھی تمہیں چھوٹی سی بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ دنیا امتحان ہے، اس میں جو بو گے وہی آخرت میں کاٹو گے، تو اپنے لیے کیوں جھاڑیاں اگا رہے ہو؟ اپنے لیے کیوں کانٹوں کو بو رہے ہو؟ دنیا کی کھیتی میں ایسے بیج کیوں نہیں بو رہے جو آخرت میں تمہارے لیے پھل بن کر سامنے آئے؟ اچھا چلو آپس کی بات ہے، مجھے بتاؤ آج تک تم نے جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ کی جس میں تم ناچے گایا تم نے، اس نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ کیا تم سٹار بن گئے؟ کیا تمہاری ساری خواہشیں پوری ہو گئی؟ نہیں ہوئی، سٹل وہی کہ وہی ہو، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنا دوست مانتا ہے، اسی لیے بتاتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ اللہ کے علاوہ نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے دھوکوں میں آ کر اللہ کو اپنا دوست نہیں بنا پاتے، دنیا پہ بھروسے کے چکروں میں اللہ کی ضرورت کو فیل نہیں کرتے، اسے اپنا مددگار نہیں سمجھتے، الجھ جاتے ہیں، نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کیا کریں، کون سے فیصلے کریں، بس چپ چاپ کر کے اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نہ جانے ہماری زندگیوں میں وہ وقت کب آئے گا جب ہم یہ سچے دل سے فیصلہ کریں گے کہ یار اللہ کے بغیر دل نہیں لگ رہا، نہیں گزاری جا رہی اس کے بغیر یہ زندگی، ضرورت پڑ رہی ہے اس کی۔ واللہ کتنے لوگوں نے اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دی، ساری خواہشوں سے، ساری محبتوں سے، فضول کی دوستیوں سے، فضول کے کاموں سے منہ موڑ لیا، اور میں اور تم ابھی تک دیر کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، کسی معجزے کے انتظار میں، کوئی جادو وادو کے انتظار میں۔ چھوڑنا آئے دنیا کوشش کے بغیر ہاتھ ہی نہیں آتی، حالانکہ یہ ڈاؤٹ فل ہے، کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، لیکن کوشش ہم کر گزرتے۔ تو اللہ تو کہتا ہے کہ جو میری طرف ایک قدم اٹھاتا ہے میں اس کی طرف چل کر آتا ہوں، جو چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ یعنی انسان کی ایفرٹ چھوٹی ہوتی ہے لیکن اللہ کا ریوارڈ انسان کی ایکسپیکٹیشن سے بھی ہائی ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ اس رب کو پانے کے لیے سٹرگل نہیں کر رہے، ارادے کرتے ہیں کمروں میں، کمروں کے باہر وہ ارادے ٹوٹ جاتے ہیں،
رات کو سوچتے ہیں صبح بالکل نیک نمازی بنیں گے انشاءاللہ، صبح اٹھتے ہی 2-4 گناہ ہمارے لیے امپورٹنٹ بن جاتے. اور وہ زندگی جو اللہ سے کٹ کر لوگوں کے ساتھ گزری، دنیا کے سکوپس کو فالو کرتے ہوئے گزری، دنیا میں گزری، یہاں وہاں کی سنی سنائی باتوں میں گزری، جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کی سوا کچھ نہیں ہے. تو ڈھونڈو اپنی زندگی میں کہ کہاں کہاں تم نے دنیا اور دنیا کے لوگوں پر یقین کیا، اعتبار کیا، اور بدلے میں تمہیں دھوکے ملے، تمہیں ہرٹ کیا گیا، تمہیں ڈچ کیا گیا، تمہیں دھکے دیے گئے، تمہیں سمجھا تک نہ گیا. اور جانتے ہو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ تم نے اللہ کی اس بات کو نہیں سمجھا کہ تمہارے اللہ نے تمہاری بھلائی کے لیے، یار میری جان، محبت کے جذبوں سے تمہیں یہ کہا تھا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دیکھ میرے بندے، یہ دنیا میں نے بنائی ہے، میں جانتا ہوں اس کی ریالٹی کو، تو اس میں پیدا ہوا ہے، تجھے تو الف اور بے کا نہیں پتا، لہٰذا یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. اور دوسری جانب هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اور میرے بندے، میں تمہارا وہ رب ہوں جو تم پر کھلی کھلی آیتیں نازل کرتا ہے، تمہیں ایجوکیٹ کرتا ہے. کاز کیا ہے اس کی، ریزن کیا ہے؟ تاکہ وہ تمہیں ان اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں ڈال سکے. وہ اندھیرے جس میں تم خود جاتے ہو، ان اندھیروں سے تمہیں اللہ نکالنا چاہتا ہے جس میں لوگوں نے تمہیں دھکے دے دے کے گرایا ہوا ہے. اور آج تمہاری اور میری سچویشن ایسی ہے کہ ان اندھیروں نے ہمیں اپنے اندر سما لیا ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، جاگتی آنکھوں سے دنیا دیکھ رہے لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہا، پلے کچھ نہیں پڑ رہا. تو جو بندہ بھی رب کی بات کا یقین نہیں کرے گا وہ ایسے ہی ذلیل ہوتا رہے گا، پریشان ہوتا رہے گا. اللہ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے. جب انسان کی نظروں کے سامنے اسی کی بنائی ہوئی دنیا اجڑ جاتی ہے، یا جن لوگوں پر اس نے بھروسہ، اعتبار، اعتماد کیا ہوتا ہے، وہی لوگ اسے جب ٹھیس پہنچاتے ہیں، جن لوگوں کے سہارے وہ جی رہا ہوتا ہے اس امید کے ساتھ کہ برے وقت میں یہ لوگ ساتھ دیں گے، برے وقت میں یہ لوگ گلے سے لگا کر ہمارے آنسوؤں کو صاف کریں گے اور ہمیں یہ یقین دلائیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، تم اکیلا نہ سمجھو خود کو. ایسے ہی لوگ جب وقت پڑنے پر قریب نہیں آتے، اپنے دعووں پر پورا نہیں اترتے نا، تو انسان دل کی گہرائیوں سے اللہ کو آواز دیتا ہے، اور تب جا کے اسے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ آتا ہے کہ بیسیکلی یہ جو میں نے اقرار کیا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، یہ ہے کیا؟ کہ میرا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ مجھے کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ مجھے کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ مجھے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے. تو یہ ٹھوکریں، یہ درد، یہ دکھ، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں، اور یہ لوگوں کے دھکے اور لوگوں کے وہ سخت الفاظ جو پتھر بن کر ہم پر برستے ہیں، انہی کی وجہ سے تو ہمیں رب کی پہچان ہوتی ہے، انہی کی وجہ سے تو ہمیں رب کی محبت سمجھ آتی ہے. تو گلے شکوے کیوں کریں؟ خوش ہو جاتے ہیں اس بات پر کہ چلو وہ دنیا جسے اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، وہ ہاتھ سے نکل گئی، لیکن وہ رب جو سچا ہے وہ ہاتھ آ گیا، وہ مل گیا ہے. جلدی جلدی اپنے دل کو یہ یقین دلاؤ کہ ہمارا اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور جب تمہارا دل اس بات کا یقین کر لے گا نا کہ تمہارا ایک رب ہے جو تمہیں سمجھتا ہے، جو تمہیں دیکھتا ہے، جو تمہارے ساتھ ہے، جو تمہارے ساتھ کھڑا رہتا ہے، جو تمہاری مدد کو آتا ہے، جہاں دنیا تمہیں گراتی ہے، جہاں تمہارا نفس اور وہ شیطان جو تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے تمہیں گراتے ہیں، ہراتے ہیں، وہاں تمہارا رب آتا ہے تمہیں اٹھانے کے لیے، تمہیں سکھانے کے لیے، تمہیں پاک صاف کرنے کے لیے. رب کی محبتوں کو یوں بار بار ٹھکرایا مت کرو، وہ ننگار ہو، بدکار ہو، جو بھی ہو، لیکن اللہ رب العزت سے کنیکشن مت توڑو. جس بھی سچویشن میں ہو، اچھے ہو، برے ہو، زمانہ تمہیں اچھا کہہ رہا ہے، برا کہہ رہا ہے، ڈزنٹ میٹر، دل کا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھنا. کبھی نہ کبھی اللہ رب العزت کی رحمت تم پر بھی برسے گی، بس تم پیچھے مت ہونا، ہمیشہ آگے بڑھنا، اپنے طلب میں کمی مت کرنا، مانگنے میں کمی نہ کرنا، ہمیشہ اپنے رب سے اپنے رب کو مانگنا. جس دن تمہیں وہ مل گیا نا، اس دن تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس دن تمہارے لیے کل کائنات معنی نہیں رکھے گی. تمہارا اور میرا اور ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے اس دنیا میں رہنے کا، اسی کے لیے ہم کھا رہے ہیں، اسی کے لیے ہم جی رہے ہیں، اسی کے لیے ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کما رہے ہیں، اور زندگی کو ڈیفرنٹ طریقوں سے گزار رہے ہیں. مقصد سیم ہے، اللہ کو پانا، اللہ کو پہچاننا، اس کی عبادت کرنا، اس پر بھروسہ کرنا، بن دیکھے اس کا یقین کرنا.
تھوڑا سا اپنے آپ کو یہ ریئلائز کروا لو کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہ کلمہ کہ جس کے پڑھنے کے بعد انسان کی اپنی مرضیاں نہیں چلتی. یہ کلمہ ایک ایگریمنٹ ہے اللہ رب العزت سے کہ اوکے اللہ، جیسا آپ بولیں گے میں ویسا کروں گا، بدلے میں آپ نے مجھے جنت دینی ہے. اور کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے قربانیاں دینی ہوں گی، اپنی خواہشوں کی، اپنے کمفرٹ زون کی، اپنی چاہتوں کی، اپنے ڈیزائرز کی. حلال کاموں میں خود کو انوالو کرنا ہوگا نہ چاہتے ہوئے، اور ہر حرام کام سے بچنا ہوگا چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو. جس طرح دنیا میں ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں کہ جن کو کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا، پھر بھی کر لیتے ہیں کسی مجبوری کے تحت، کسی رسپانسبلٹی کے تحت. اسی طرح کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکامات سمجھ آئے یا نہ آئے، مشکل لگے آسان لگے، سکون ملے یا سکون برباد ہو، حالات سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. کرنا وہ ہے جو اللہ نے کہہ دیا، دیٹس اٹ. اگر تمہیں لبرلزم اچھا لگتا ہے، اگر تمہیں آزادی اچھی لگتی ہے، اگر تمہیں شیطانی زندگی اچھی لگتی ہے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم کھل کے لبرلزم کے میدان میں آؤ. اور اللہ پہ جو بھروسہ کرتا ہے نا، ہائے ہائے ہائے، ساری دنیا لگ جاتی ہے بھائی ایسے بندے کو گرانے کے لیے. ساری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے ایسے بندے کو ذلیل کرنے کے لیے، دبانے کے لیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آفرز دی گئی، دنیا کی لالچیں دی گئی، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا رب تھا. تو کیا ہمارے پیغمبر ڈرے؟ کیا ہمارا پیغمبر دنیا کی باتوں میں آیا؟ کیا اللہ کے معاملے میں اس نے کسی کی پرواہ کی؟ نہیں کی. تو دیکھو جیت کس کی ہوئی؟ کفار تو یہ پلاننگز کرتے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے روکا جائے، کیسے ڈرایا جائے، کیسے اس کی سوچ کو بدلا جائے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑ رکھا تھا، اور اپنے فرینڈز کو بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہر حالت میں اللہ پہ بھروسہ نہ چھوڑنا، اللہ کا سودا نہ کرنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. تو پھر جب ان کے فرینڈز نے ان کی بات مانی تو وہ بھی کامیاب ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے کی وجہ سے دنیا آج ان کو عزت دے رہی ہے، حالانکہ وہ جا چکے، ان کی نسلیں جا چکی. اور یہی نصیحت اپنی امت کے لیے بھی کی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ کی رسی کو چھوڑنا نہیں ہے. اب جو بات مانے گا وہ چمک جائے گا، جو نہیں مانے گا اسے دنیا اپریشیٹ کرے گی، وہ دنیا کی لالچوں میں آ جائے گا، دنیا کی چاہتیں، دنیا کی اٹریکشنز، دنیا کا سکوپ چاروں طرف سے ایسے انسان کو گھیر لے گا، اور یہ اپنی زندگی اپنی چاہتوں، اپنی راحتوں کے حوالے کر کے اللہ کو بھول جائے گا، آخرت کو بھول جائے گا. کرتے کرتے حتیٰ زرتم المقابر، وہ وقت آ جائے گا جب ان کو قبرستانوں میں لے جایا جائے گا. ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی تمام لذتیں، ان کی تمام محبتیں، ان کی تمام خواہشیں دم توڑ دیں گی. ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، یہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جا سکتے. جانے کے بعد ان کو بھلا دیا جائے گا ان کی چیزوں سے، باقی لوگ مزے کریں گے. آپ اپنے لیے آخرت بنائیں، دنیا میں رہتے ہوئے ایسے اعمال کریں کہ جس سے آپ کی وہ دنیا بنے جس دنیا کی طرف ہر انسان کو لے جایا جائے گا. یاد رکھیے گا، ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہمیں بھیجا گیا ہے، اور نہ ہی ہم اس دنیا سے اپنی مرضی سے جائیں گے، ہمیں لے جایا جائے گا. اور نہ ہی ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں. مرضی تو اچھائی اور برائی کو چوز کرنے میں ہم استعمال کریں گے. باقی اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کبھی بیمار نہ ہوں تو ایسا پاسبل نہیں ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میں لگژری لائف گزاروں تو ایسا پاسبل نہیں ہے. اگر میں چاہوں کہ میری ساری خواہشیں پوری ہو جائیں، میری ساری دعائیں قبول ہو جائیں، تو بھائی ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ نبیوں کی بھی بعض دعائیں ادھوری رہی ہیں. تو یار فیصلہ کرے، فیصلہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جائے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کوئی آپ کے سامنے زنا کرے گا تو آپ اس کے قریب مت جائے، بلکہ بات کو ذرا سمجھیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ نے ان سورسز کے قریب بھی نہیں جانا جو آپ کے اندر زنا کرنے کی خواہش کو پیدا کر دیں. آپ نے اس کنٹینٹ کو بھی نہیں دیکھنا کہ جس کو دیکھنے کے بعد آپ کے اندر کی ڈیزائرز جو ہیں وہ ہٹ ہو جائیں اور آپ کو ایک شیطان بننے پر مجبور کر دیں. اس کے علاوہ اگر آپ
ڈیلی بیسس پر سوشل میڈیا یوزر ہیں، آپ کو بہت ساری ایپس یوز کرنی ہوتی ہیں جیسے کہ فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک وغیرہ سبھی چیزیں، تو میک شور کہ آپ نے کسی ایسے کریٹر کو فالو نہ کیا ہو کہ جو کریٹر بے حیا اور بیہودہ چیزیں اپنے اکاؤنٹ پر پوسٹ کر رہا ہو، کیونکہ جب وہ پوسٹ کرے گا اس کا تو کام ہی یہی ہے، وہ تو اپنا کام کرے گا، لیکن آپ کی نظروں کے سامنے جب اس کی کوئی بے حیا چیز سامنے آئے گی، یا چلیں اگر آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں تو کوئی ایسی لڑکی جو کہ امیچور ہونے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کوئی ڈانس وغیرہ یا پھر کوئی بیہودہ کنٹینٹ شیئر کرتی ہے اور وہ آپ کے سامنے آتی ہے، تو ڈیفینیٹلی جب آپ اس کو دیکھیں گے، اور پھر اگلا کام شیطان کا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے دلوں پر وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، ایک میجک کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے اندر کے ڈیزائرز جو ہیں، وہ ہارمونز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، پھر ظاہری سی بات ہے آپ انسان ہیں، آپ کا دل کرے گا کہ میں کسی اپوزٹ جینڈر سے بات کر لوں، مل لوں، کافی پی لوں، رومانس کر لوں، اور کرتے کرتے پھر بہت کچھ ہو۔ تو اللہ رب العزت جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، وہ آپ کو ان سورسز کے آگے پیچھے بھی نہیں بھٹکتا ہوا دیکھنا چاہتے، کیونکہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ کامیاب انسان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیشہ آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں، اور عزت ملتی ہے حیا کے کاموں سے، عزت ملتی ہے نیکی کے کاموں سے، عزت ملتی ہے علم سے، عزت ملتی ہے عبادات سے، عزت ملتی ہے اللہ رب العزت اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور قرآن مجید کا جو قانون ہے اس کے نیچے اپنی زندگی گزارنے سے۔ یہی وہ سورسز ہیں جو آپ کو ریئل عزت دے سکتی ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں کسی بھی چیز میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے، کسی انسان میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ آپ کو عزتیں دے سکے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو بے حیائی کے کام ہوتے ہیں یہ آپ کو ان تینوں چیزوں سے کٹانا چاہ رہے ہوتے ہیں، قرآن، اللہ کے نبی اور اللہ رب العزت کی ذات۔